بسم اللہ الرحمن الرحیم. NM ٹی وی کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے. آج کا پروگرام ہم خصوصی طور پر کر رہے ہیں امریکہ پر، جو کہ امریکہ کی چیلنج کو، امریکہ کی جو بالادستی ہے اس کو چیلنج ہو رہا ہے. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور امریکہ کی چیلنج کی جو بالادستی ہے اس کی وجوہات پہلے ہم بیان کر دیتے ہیں. وہ یہ ہیں کہ کیونکہ امریکہ کے مقاصد جو ہیں بالادستی کے، اس کے اصول میں گرم جوشی ختم ہو گئی ہے امریکہ کی طرف سے. امریکہ کے اندر خود بڑا خلفشار ہے، ان کے اندرونی معاملات بہت بگڑے ہوئے ہیں. ٹرمپ کے آنے جانے کے بعد سے جو معاملات بدلے ہیں اس نے ایک نیا منظرنامہ پیدا کر دیا ہے. انورڈ لکنگ بن گئے ہیں وہ لوگ اپنے معاملات میں. اور وہ جو پہلے ان کا یہ طریقہ تھا کہ جو دنیا کی بیسٹ جو اعلیٰ دماغ تھے ان کو وہ لے آتے تھے تمام دنیا سے، اس کو پابندی لگا کر وہ وائٹ ریس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کا جو بڑھنے کا جو عمل تھا، جو آگے بڑھنے کا عمل تھا، جس میں نئے نئے خیالات آتے تھے، وہ سب بند ہو گئے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے مقاصد کے اصول کی جو صلاحیت ہے اس میں کمی واقع ہو گئی ہے. اور ان کے مقاصد کے اصول اور ان میں جو عمل ہے، یعنی مقاصد کے اصول پر جس اصول کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس میں نمایاں فرق نظر آ رہا ہے. یعنی اس میں ڈفرینس اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ آپ نے مقصد تو پیدا کر لیا، آپ اتنا ایمبیشس ہیں کہ دنیا کی بالادستی، آپ دنیا پر بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اس کے مقاصد کے اصول کے جو ٹولز ہیں یا ان میں جو اس پہ عمل کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ آپ اس میں ہمارا فرق ہے، اس میں بہت زیادہ کمی ہے. اور آپ اس میں آپ میں کوئی اگر آپ اس کے میش کریں گے تب تو آپ کامیاب ہوں گے. جو مقاصد ہیں اور اس کے ٹولز ہیں عمل کرنے کے، اس کے اوپر جو اس کو اصول کے جو حاصل کرنے کے لیے جو ذریعے ہیں، راستے ہیں، مینس ہیں، وہ اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں نمایاں فرق نظر آتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی خطرہ بڑھ گیا ہے. ناقابل قبول حد تک جو ہے خطرات امریکہ کی بالادستی کو بڑھ گئے ہیں. اس وجہ سے اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس عدم توازن کو جو اندرونی معاملات ہیں اس کی وجہ سے ختم کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. امریکہ کے اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو نیشنل سیکورٹی کے ادارے ہیں، ملٹری کے افسران ہیں، CIA ہیں، اور جو پینٹاگون ہے اور دفاعی ادارے ہیں، وہ یکسو ہو کر کام نہیں کر پا رہے ہیں. اور جو لوگ پالیسی وضع کرتے ہیں، یعنی ساتواں اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ پالیسی وضع کرتے ہیں وہ حدود و قیود میں رہ کے کام نہیں کر رہے ہیں اور اپنے ترجیحات پر کا تعین نہیں کر پا رہے ہیں. اور ترجیحات کا جب تعین نہیں ہوتا ہے تو وہ آپ پھر اس میں فیل ہو جاتے ہیں. اور پھر وقت کا بھی تعین نہیں کر پا رہے ہیں کہ کب اور کس طرح سے اس پر عمل ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ افغانستان سے نکلنا چاہتے تھے لیکن اس میں رکاوٹ پڑ گئی. آپ افغانستان میں آپ کا جو مقصد ہے، جو بھی مقصد ہے آپ کا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں مقصد یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو اگر انڈیا پاکستان کے اندر اگر کوئی جنگ ہو اور ایٹمی جنگ ہو اور اس میں امریکہ متاثر نہ ہو، تو یہ بھی ان میں مقصد ہمیں نظر آتا ہے. یہ بھی ان کا مقصد نظر آتا ہے کہ افغانستان کے طالبان پر جو ہے وہ جو بلیک واٹر ہے اس سے حملہ کروائیں، یا داعش کے نام سے بلیک واٹر کو شکل دے کر ان پر حملہ کروائیں، یا جو انڈیا کے کو استعمال کر کے ان پر حملہ کروائیں، طالبان کو ناکام کرائیں. تو اس عمل کے اندر بھی ان کو اندر میں جو وقت کا تعین جو کر رہے ہیں اور جو اس کے عمل کا تعین کر رہے ہیں، اس کو عملی جامہ بنانے کا جو منصوبہ ہے اس میں بھی ان میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. تو اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر 8ویں 9واں جو بات ہے وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جو ان کے طریقے ہیں وہ پرانے ہیں، بہت فرسودہ ہیں، وہ طریقوں پر عمل کر رہے ہیں. اور اب متروک ہو چکے ہیں، دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے. 5G کے علاوہ آپ 6G پہ چلے جا رہے ہیں، آپ 5G پہ جا رہے ہیں، تیزی آ رہی ہے. آپ نے دو جگہ سب کی حاصل ہوئی ہے. آپ کو ہوئی ہے بحر اسود میں، اور ایک آپ کو ہوئی ہے چین نے آپ کی جو ہے 20 سے 26 منٹ تک آپ کو جو ہے جام کر دیا تھا. اسی طرح سے بحر اسود میں روس نے آپ کو جام کر دیا تھا. تو آپ کا جو بڑا دعویٰ تھا کہ ہم انوینسیبل ہیں، وہ دعویٰ آپ کا ختم ہو گیا. تو اب اس کے آپ کیونکہ آپ کے طریقے ابھی تک فرسودہ ہیں، پھر جو آپ نے جو امریکی مفادات کا تحفظ دینے میں آپ ناکام ہو رہے ہیں، مکمل طور پر ناکام ہو رہے ہیں.
اور عالمی معاملات میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جو تغیرات پیدا ہو رہے ہیں، جو تغیرات معرض وجود میں آ رہے ہیں، ان کو یہ ادارے نہ صرف پوری طرح سے اپنی نظر میں رکھ پا رہے ہیں، اور جو نئی جہتیں پیدا ہو رہی ہیں ان کا کوئی نعمت بدل تلاش نہیں کر پا رہے ہیں، ان کا جواب دے ہی نہیں، اس کا جواب تیار نہیں کر پا رہے ہیں. یہ اس میں بالکل مکمل طور پر یہ امریکہ کا جو ادارے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں. ان کا جاسوسی کا جو نظام ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے. مثال کے طور پر افغانستان کے اندر پاکستان نے ان کو بری طرح سے شکست دی ہے، اور جو یہ کہا ہے، جو لوگ یہ کہتے تھے، بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ صاحب پاکستان میں امریکہ انوینسیبل ہے، تو اب آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنے آئی ایس آئی نے ان کو جو ڈس دیا ہے افغانستان میں، وہ اتنا بڑا زبردست ہے کہ وہ جس کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی جو ہے نمبر 1 ایجنسی ہے دنیا کے اندر. اس کے علاوہ امریکہ میں اس وقت مقام بھی، آپ جب یہ اگر ہم اس بات کو غور کریں، امریکہ اسی وقت اپنا دنیا میں مقام حاصل کر سکتا ہے جو ان تمام معاملات کا احاطہ کریں اور وقت پر فیصلے کریں، اور جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں ان کو بروئے کار لائے، وہی اسٹریٹجی وضع کرے، ورنہ امریکہ کی بالادستی جو ہے ختم ہونے جا رہی ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اب ہم ایک بات ایک فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو 4 کلاسیکل ویریبلز ہیں بالادستی کو قائم کرنے کے لیے، یعنی جو آپ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، 4 عناصر ہیں اس کے اندر. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ مقصد ہے. مقصد کے اندر پھر جب آپ مقصد کا جو تعین کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں بالادست ہونا ہے، تو پھر آپ اس کی اسٹریٹجی بناتے ہیں. اب اسٹریٹجی کے اندر آپ یہ بناتے ہیں کہ بھئی ہمیں دفاعی طور پر کیا کرنا ہے، ہمیں کس ملک کے اندر اپنے اثرات کو کہاں اپنے کس سے دوستی پیدا کرنی ہے. اب آپ نے یہ کام کیا ہے کہ آپ نے جو بالادستی کو قائم کرنے کے لیے، چین کو روکنے کے لیے آپ نے ایک حلقہ بنایا. آپ نے انڈیا کو ساتھ لیا، ایک ایسے مردہ گھوڑے کو ساتھ لیا ہے جو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. آپ کو جب تک پاکستان تھا تو آپ نے جب تک پاکستان کا ساتھ لیا افغانستان میں، تو آپ دنیا کے واحد سپر طاقت بن گئے، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک تھا، پاکستان کی ایسی فوج تھی جو کہ کم فوجیں ایسی ہوتی ہیں جو پاکستان جیسی ہے، اور جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس نے 2 سپر طاقتوں کو توڑا ہے، ایک روس کو اور ایک خود امریکہ کو، اسے تباہ برباد کر لیا. جو پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک منظم فوج ہے، ایک ڈسپلن فوج ہے، وہ جو کام کرنے پہ اتر آتی ہے وہ کر جاتی ہے. آپ نے انڈین فوج کو کچھ یوز کیا ہے جو نہ تو اس کے پاس طریقے کے ہتھیار ہیں، نہ ان کے پاس اچھی تربیت ہے، اور جو آپ پر کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے جو بنا رہے ہیں، چائنا بنائی ہے، اس کا توڑ بھی آپ نہیں کر پا رہے ہیں. جب آپ نے اسٹریٹجی بنائی، بڑی بنائی، اس نے کیا کیا کہ انڈیا کو چاروں طرف سے گھیر لیا. آپ نے آپ کے جو بھوٹان کو نیپال کو اپنے ساتھ ملا لیا، بنگلہ دیش کو بنا لیا، سری لنکا کو بنا لیا، پاکستان تو ان کے ساتھ تھا ہی تھا. تو اس کے علاوہ تو جو سارا معاملہ تھا وہ چائنا نے آپ کے جو ساتھی کو اتنا ہراساں کر دیا ہے کہ اور پھر وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے. ان کے لوگ جو ہیں وہ اتنے، پاکستان سے تو وہ لڑ سکتے ہیں لیکن چین سے لڑنے کی اہل نہیں رکھتے. ان کے اوپر آپ نے پالیسی وضع کی ہے. دوسری پھر پالیسی آپ بناتے ہیں، تو پالیسی جو آپ کی فارن پالیسی بنی ہے وہ بھی غلط بنی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کر دی ہے کہ آپ نے انڈیا کو اپنا ساتھی بنایا، پھر آسٹریلیا کو بنایا، پھر جاپان کو بنایا. انہوں نے کاؤنٹر پالیسی یہ بنا دی ہے جاپان نے، جب اس نے RCEP ایک بنا دی ہے، ریجنل اکنامک کوآپریشن جو سلسلہ بنایا ہے وہ آپ کا توڑ کر دیا ہے. اس میں جاپان بھی شامل ہو گیا ہے، آپ کا جو ساتھی تھا ساؤتھ کوریا وہ شامل ہو گیا ہے، وہ آپ کے اندر سارے ممالک شامل ہو گئے. 3 ایسے ممالک جو آپ کے قریبی دوست ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے سوائے انڈیا کے. پھر آپ کے پاس ایک نظریہ ہونا چاہیے، وہ نظریہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس جو نظریہ تھا، آپ نے اپنے یورپی ساتھیوں کو، یورپین یونین کو بھی آپ نے چھوڑ دیا ہے، آپ کی جو نیٹو تھی اس کو بھی چھوڑ دیا ہے. آپ نیا نیٹو بنانا چاہتے ہیں کوارڈ کے نام سے، وہ بھی آپ کا فیل ہونے جا رہا ہے. پھر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو طریقہ جو آپ نے اختیار کیا ہے، آپ نے جو بھیجے وہ بھی فیل ہوا. یہ سارے مقاصد کے طریقے ہیں. پھر کس طرح سے مقاصد حاصل کیا جائے؟ دوسری بات یہ جو ویریبلس ہیں وہ اس میں کس طرح سے مقاصد حاصل کیے جائے، وہ طریقہ بھی کئی طریقے سے اس پر عمل درآمد نہیں کیا ہے.
اب اس کے حصول کے لیے جو رقم کا تعین ہوتا ہے، یہ مینز ہوتے ہیں، جو مینز جو ہیں وہ بھی آپ نے جو رقم بھی اس کے لیے مناسب طور پر رقم کو تعین نہیں کیا ہے. جو کچھ بھی یہ تینوں جو باتیں میں نے آپ کو بیان کی ہے وہ اس صورتحال میں ہوتی ہے کہ عالمی سلامتی کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں. عالمی سلامتی سے آپ نے آپ کو نکال لیا ہے، آپ انورٹ ڈوکنگ ملک بن گئے ہیں. آپ نے معیشت جو ہے، آپ کی جو معیشت جو پہلے بہت بڑی زیادہ معیشت تھی، جو آپ نے جو 1950 میں جو آپ کی معیشت تھی اس سے آپ 50% نیچے چلے گئے ہیں. اور چائنا جو ہے آپ کی معیشت سے 14% آگے چلا گیا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے جو سیاسی صورتحال ہے خود امریکہ کی وہ اتنی خراب ہے کہ وہ اندرونی طور پر وہاں پر خانہ جنگی کا خطرہ ہے. آپ خود ٹرمپ نے جو صورتحال پیدا کی ہے، مغرب کی جو ویسٹ جو وائٹ جو صوبے ہیں 20 ریاستیں ہیں وہ الگ ہونا چاہتی ہیں. اس طرح سے امریکہ کی بالادستی کو سخت چیلنج درپیش ہے. اور ہمیں یہ خیال ہے کہ امریکہ اپنی بالادستی کا جو تصور تھا وہ کھو بیٹھا ہے، اور جو برزنسکی نے جو تصور دیا تھا کہ دنیا پہ ہم بالادستی کو اپنی ہر صورت میں قائم رکھیں گے، وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے، وہ فیل ہونے جا رہا ہے. اور اب جو بائیڈن کے آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو میٹ کر سکتا ہے، یہ مستقبل بتائے گا. لیکن بظاہر کوئی امید ایسی نظر نہیں آتی ہے کہ امریکہ پھر سے اپنی بالادستی مسلط کر دے. اگرچہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ چار انہوں نے اسٹیپ بتائے تھے کہ پہلے جو ہے ہم ایک برطانیہ کو یورپی یونین سے نکالیں گے تاکہ یورپی یونین کوئی بڑا ملک نہ بن جائے، ان کا مدد مقابل ملک نہ بن جائے. پھر دنیا سے بہت جو لوگ آئے ہیں ان کو نکال دیں گے، اپنے اپنے ملکوں کو جائیں گے، بڑی تعداد میں ماس مائگریشن ہوگی. تیسرا انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ کساد بازاری ہوگی. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر ایک عالمی جنگ ہوگی، اس کے بعد میں پھر جو ہے امریکہ کا جو بالادستی کا نظام ہے دوبارہ سے بحال کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جنگ کرنے جا رہے ہیں یا پھر پسپا ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ جنگ کی صورت میں چائنا اور رشیا مل کر امریکہ کو بہت ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ ہرا بھی دے. میں اس کے بعد میں ناظرین کرام آپ سے لیتا ہوں اجازت. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جو کچھ بھی بیان کیا ہے امریکہ کے بالادستی کو چیلنج ہو گیا، اور وہ اس وقت ناقابل یقین حد تک ان کو پسپائی اختیار کر چکے ہیں، اور اس کی کامیابی کے اس کے بالادستی کے بحال ہونے کے امکانات انتہائی کم ہو گئے. بہت بہت شکریہ.